جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، لیکن آپ کی زندگی ایک متعین وقت کے لیے تھی، ایک محدود وقت کے لیے تھی. اور آپ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ محمد آپ کو بھی مرنا ہے، اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد جتنے بھی انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں یا جو آ چکے ہیں ان سب کو مرنا ہے. انک میت و انہم میتون. یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. موت ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. انکار کرنے والوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، رسالت کا بھی انکار کیا، آخرت کا بھی انکار کیا، حشر و نشر کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. اور موت کا انکار وہی کر سکتا ہے جو دیوانہ ہو، جو مجنون اور پاگل ہو. اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور آپ کی وفات ہے. اگر اس دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا تھا، اگر کوئی شخصیت قیامت تک باقی رہ سکتی تھی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ آپ سے بہتر اور آپ سے افضل اور آپ سے اعلیٰ اور آپ سے برتر کوئی انسان قیامت آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. سارے جہانوں سے افضل انسان آپ کو بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن آپ کو بھی موت سے دوچار کیا گیا. اس میں امت کے لیے سبق ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے اور ہر انسان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کہ ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت سے گزرنا ہے، اور موت کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے، انسان کا اجل آ جاتا ہے، وہ طے شدہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب وہ آتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ کی تقدیم و تاخیر، آگے اور پیچھے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اور موت کی تکلیف بھی بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، اور آپ نے موت کی سختی سے پناہ مانگی. آپ کا انتقال ہو رہا تھا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ بے چینی کے عالم میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے. آپ نے فرمایا ان للموت لسکرات. موت کا ایک نشہ ہوتا ہے، موت کی ایک تکلیف ہوتی ہے، موت کی جو شدت ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو قربانیاں دی، جو خدمات دی، انجام دی، ان سب کے بعد جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کی زندگی کا آخری وقت تھا، تو آپ نے خاص طور سے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ تاکید کی کہ یہ میری آخری نصیحت ہے، یہ میری آخری وصیت ہے. ان نصیحتوں کو اور میری ان باتوں کو تم گرہ بنا کر کے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور ان کی روشنی میں تم زندگی گزارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو امت کو ہدایت دی، آخری وقت میں امت کو جس چیز کی تاکید کی، وہ کس چیز کی تاکید تھی، وہ کیا نصیحت تھی؟ آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ، آپ کی پوری محنت کا نچوڑ، آپ کی پوری جد و جہد کا نچوڑ وہ تھا جو نصیحت آپ نے کی. آپ نے نصیحت یہ فرمائی
ایک عقیدے کی نصیحت، ایک عبادت کی نصیحت اور ایک معاملات کی نصیحت۔ آپ نے عقیدے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، پھر آپ نے عبادت کی طرف متوجہ کیا، تو پھر آپ نے معاملات کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ آپ نے توحید کی دعوت دی اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اپنے انبیاء کی قبروں پر وہ اس طرح سجدہ کرنے لگے جس طرح وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تم مت کرنا، لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، مجھ کو اس طرح مت بڑھانا چڑھانا جس طرح یہودیوں نے کیا، جس طرح عیسائیوں نے کیا، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تم میرے ساتھ یہ معاملہ مت کرنا، اور یاد رکھنا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ پیشانی اگر غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہے، کسی آستانے پر جھکتی ہے، کسی مزار پر جھکتی ہے، تو یہ شرک ہے، ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہو، اگرچہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو، اگرچہ وہ زمینوں کے برابر ہو، اگرچہ وہ آسمانوں کے برابر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے خدائی میں کسی اور کو ساجی بنایا جائے، اس کے علاوہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکائی جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی اور سے اپنی ضرورتیں مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی اور سے اپنی کوئی اور چیز مانگی جائے۔ وہی اللہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، جو انسان کو زندگی دیتا ہے، جو انسان کو موت دیتا ہے، جو انسان کو بیماری دیتا ہے، جو انسان کو شفا دیتا ہے، جو انسان کو دولت دیتا ہے، جو انسان کو فقیر بنا دیتا ہے، وہ عزت دیتا ہے اور وہی ذلت بھی دیتا ہے، وہی شہرت بھی دیتا ہے، وہی بلندی بھی دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے اور اس کائنات کا پورا نظام اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ اس کائنات کا پورا سسٹم اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلتا ہے اور اللہ کے علم کے بغیر وہ نہیں ہل سکتا۔ لا تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔